سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جو مدینہ منورہ کے آخری صحابی تھے؟ جواب ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ احادیث کی سب سے زیادہ معتبر کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ اس رات کو غروب آفتاب کے وقت سے ہی پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے کوئی استغفار کرنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں، یہ کون سی بابرکت رات ہے؟ جواب ہے شب قدر کی۔ تفسیر قرآن کے حوالے سے سب سے زیادہ روایات کس صحابی رسول سے مروی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سوال ہے جنت کے ایک مرد کو دنیا کے کتنے مردوں کے برابر قوت حاصل ہوگی؟ جواب ہے جنت کے ایک مرد کو دنیا کے 100 مردوں کے برابر قوت حاصل ہوگی۔ جہنم میں کفار کس جانور کی آواز میں روئیں گے؟ گدھے کی آواز میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پدری اور مادری زبان کون سی تھی؟ آپ علیہ السلام کی پدری اور مادری زبان عبرانی اور قبطی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو آپ کے بدن پر کیا لباس تھا اور جوتے کس جانور کی کھال کے تھے؟ آپ علیہ السلام کے بدن پر ایک اون کا جبہ تھا، چادر، ٹوپی اور پاجامہ یہ سب کپڑے بھی اون کے تھے۔ آپ علیہ السلام کے نالین مردہ گدھے کی کھال کے تھے۔ سوال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو کتنی دور سے آ گئی تھی؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس قمیض کی خوشبو 80 میل کے فاصلے پر آ گئی تھی، جو اس وقت 8 روز کی مسافت کا راستہ تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 30 میل کی دوری سے اس قمیض کی خوشبو آ گئی تھی۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب ہے 3 دن۔ سوال ہے دنیا میں موجود وہ کون سا پتھر ہے جو ابھی تو چھوٹا سا ہے لیکن قیامت کے دن پہاڑ کے برابر ہو جائے گا؟ جواب ہے وہ پتھر حجرہ اسود ہے۔ سوال ہے سیف الاسلام کس معزز صحابی کا لقب ہے؟ جواب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ غزوہ احد میں کس صحابی کی شہادت پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تحسین کے لیے آیت نازل فرمائی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ سوال ہے قرآن مجید کی ایک سورت غیر نبی کے نام پر ہے، وہ کون سی ہے؟ جواب ہے سورہ لقمان۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے کام آنے والا ایک بڑا کارنامہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں انجام پایا، بتائیں وہ کیا کارنامہ تھا؟
قرآن پاک کا جمع کرنا اور اس کو موجودہ ترتیب سے مرتب فرمانا۔ کس نے 3 بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی میں شکست کھائی؟ رکانہ پہلوان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی لڑ کر مسلسل 3 بار شکست کھائی۔ سوال ہے، مرنے والوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سورت کے پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ جواب ہے سورہ یاسین، جس کے پڑھنے سے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ سوال ہے، نمازوں میں سستی کرنے والے قیامت کے دن کس کی شکل میں اٹھیں گے؟ جواب ہے سور کی شکل میں۔ سوال ہے، وہ کون سا پرندہ ہے جسے مشرق میں نحوست اور مغرب میں عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ جواب ہے وہ پرندہ الو ہے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لڑائی میں منجنیق کا استعمال کیا؟ جواب ہے غزوہ طائف میں اور غزوہ حنین میں۔ سوال ہے، اللہ پاک کس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا؟ جواب ہے اللہ پاک اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہیں۔ بصرہ اور کوفہ کی چھاونیاں کس خلیفہ کے دور میں قائم ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ جناب ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنا عرصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں زندہ رہیں؟ تقریباً 25 سال۔ جنگ احد کے موقع پر کس کافر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ مار کر زخمی کیا تھا؟ ابی بن خلف کو۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے مرنے کی خبر کس نے دی تھی؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی سے حضرت ایوب علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ سوال ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس علاقے میں دوبارہ آباد ہوئی؟ جواب ہے دجلہ و فرات میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر سورج گرہن پر کیا ارشاد فرمایا تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج کسی کی موت یا حیات کے سبب بے نور نہیں ہوتے، بلکہ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دمشق کی جامع مسجد کس نے تعمیر کروائی؟ خلیفہ ولید نے۔ سوال ہے، سورج کی پرستش کون سا قبیلہ کرتا تھا؟ جواب ہے کنانا۔
سوال ہے عبداللہ بن سبا کن کے دور میں تھا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ سوال ہے قرآن مجید کی آخری آیت کب نازل ہوئی؟ جواب ہے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ سوال ہے قوم عاد کے لوگ کس نام کی بستی میں رہتے تھے؟ جواب ہے قوم عاد کے لوگ ارم نامی بستی میں رہتے تھے، اس لیے انہیں عاد ارم بھی کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ عدن کے گرد و نواح میں آباد تھا۔ سوال ہے کس پرندے کے سر پر حضرت سلمان علیہ السلام کی نشانی ہے؟ جواب ہے ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے ہدہد کے سر پر جو تاج ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دی ہوئی نشانی ہے۔ سوال ہے محمد بن قاسم کو کس نے زنجیروں سے باندھا اور بری طرح سے جان سے مار ڈالا؟ جواب ہے سلیمان نے۔ نجی اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔ سوال ہے وہ خوش نصیب بادشاہ کون ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی؟ جواب ہے اسحامہ کی۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کو بلیوں کا باپ کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت کس دن ملی تھی؟ سوموار کے دن۔ اسلام میں حج کب فرض ہوا؟ 9 ہجری میں۔ سوال ہے بتائیں کس پیغمبر کی زبان میں لکنت تھی؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ جب لوگ جھوٹی احادیث بیان کریں گے تو یہ کس وقت کی نشانی ہے؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ صحیح احادیث سے انکار کریں گے اور جھوٹی حدیث بیان کریں گے۔ سوال ہے جنت میں وہ کون سا مقام ہے جس سے جنت کی نہریں بہتی ہیں؟ جواب ہے جنت الفردوس وہ مقام ہے جہاں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ سوال ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تدوین قرآن مجید کی ذمہ داری کس کو سونپی؟ جواب ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کس ملک میں پیدا ہوئے؟ جواب ہے عراق میں۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نازل ہونے والا سلوہ کیا تھا؟ جواب ہے بٹیروں کی طرح جانور تھے۔
حضرت یونس علیہ السلام کی نینوا میں 9 سال کی دعوت حق پر کتنے لوگ ایمان لائے؟ 2 لوگ۔ سوال ہے خوشبوؤں کا شہر کون سا ہے؟ جواب ہے پیرس۔ سوال ہے سب سے پہلے کعبہ کا طواف کس نے کیا تھا؟ جواب ہے فرشتوں نے۔ سوال ہے عباسی خلافت کو مذہبی تقدس کا جامہ کس نے پہنایا؟ جواب ہے ابو جعفر منصور نے۔ سوال ہے قرآن پاک کی کون سی سورت کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے نام پر ہے؟ جواب ہے سورہ قریش۔ سوال ہے قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حروف کون سا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف ذو ہے۔ سوال ہے کرامن کاتبین جو 2 فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جواب ہے انسان کے اعمال درج کرتے ہیں۔ سوال ہے کیا اگر انسان کبیرہ گناہ سے اجتناب کرتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ کو ختم کر دیا جاتا ہے؟ جواب ہے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو نظر انداز کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ دینے والی اونٹنیاں کتنی تھی؟ جواب ہے 45 اونٹنیاں۔ واقعہ معراج کے وقت 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے نبی ملے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کون سی 3 غذائیں بدصورت عورت کو خوبصورت بنا دیتی ہیں؟ بند گوبھی، لیموں کا رس اور پالک۔ وہ کون سی مسجد ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی تھی؟ سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ادا کیے تھے، واللہ عالم۔ اس پیغمبر کا نام بتائیں جنہوں نے ساری عمر مکان تعمیر نہیں کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے۔ سوال ہے آیت کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے نشانی۔ سوال ہے تنگ دست کے ساتھ درگزر کرنے والے پر اللہ کیسے کرم کرتا ہے؟ جواب ہے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے زمانے کے ایک آدمی کا حساب لیا گیا تو اس کی کوئی نیکی نہ پائی گئی مگر وہ لوگوں سے معاملات لین دین کیا کرتا تھا، وہ مالدار تھا، وہ اپنے نوکروں کو حکم دیا کرتا تھا کہ تنگ دست سے درگزر کرے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ہم درگزر کرنے کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اس سے درگزر کرو۔
سوال ہے جنت میں کس نبی کی 3 عورتوں سے شادی ہوگی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں 3 عورتوں سے شادی ہوگی۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر کب دریافت ہوا؟ جواب ہے 14ویں صدی ہجری میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ 13 برس کی عمر میں کس نے کیا تھا؟ آپ علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نازل ہونے والا من کیا تھا؟ جواب ہے جو حلوے کی طرح شیریں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت مصر میں داخل ہوئے تو اس وقت مصر میں کس خاندان کی حکومت تھی؟ ہکسوس خاندان کی حکومت تھی۔ خانہ کعبہ میں نصب بت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گرائے، اور جو بت بہت اونچائی پر تھے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر کس نے اتارا؟ اونچائی والے بتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گرایا تھا۔ ذبیح اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ سوال ہے شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قبیلے کے لیے چرواہے کے طور پر کام کیا؟ جواب ہے بنو سعد قبیلے کے لیے۔ سوال ہے فتح مکہ کے موقع پر کس کا گھر دارالامن قرار دیا گیا؟ جواب ہے ابو سفیان کا گھر۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیت کون سی ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ قیامت کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ قیامت کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ قیامت کی نشانیوں سے مراد دنیا میں فنا ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں کچھ واقع ہو چکی اور کچھ باقی ہیں۔ قیامت کی نشانیوں سے مراد دنیا فنا ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں کچھ واقع ہو چکی اور کچھ باقی ہیں۔ سوال ہے کون سی صورت ایسی ہے جس کو اگر نماز میں نہ پڑھا جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ سوال ہے معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی تھی؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ سوال ہے نہر امیر المومنین کون سی نہر ہے؟ جواب ہے دریائے نیل کو بحیرہ کلزم سے ملانے والی نہر کا نام نہر امیر المومنین ہے۔